مشک کے نیکسٹ ایپیسوڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ مہک کا راز اب راز نہیں رہا۔ پہلے تو منّے نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی اور اس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بچہ جو اس کے ساتھ ہے وہ گڈی کا نہیں، دراصل اس کا بچہ ہے۔ اور اس کے بعد جب تائی نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا تو اپنے بچے کو کھو دینے کے خوف کے مارے اس نے جا کے آدم سے ساری باتیں کر دی اور اس کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ کس طرح اس کی شادی شایان کے ساتھ ہوئی اور اس کے بعد وہ انگلینڈ سے پاکستان آ گیا اور پھر اس کے ساتھ کوئی بھی بات نہ ہو پائی۔ لیکن جب اس کا انگلینڈ سے ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا تو وہ واپس پاکستان اپنے بچے کو لے کر آ گئی، لیکن اس کے بعد اس کو یہ حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اپنے بچے کو لے کے کس طرح اپنے دادا اور گھر والوں کو بتائے کہ وہ شایان سے شادی کر چکی ہے۔ اسی لیے 4 دن تک وہ کراچی کے اسٹیشن پر روز میرادن کی ٹکٹ خریدتی اور اس کے بعد اس کو ڈر کے مارے پھاڑ دیتی۔ اب تو اس کو اپنا حوصلہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی اور شہر جا کر بس گیا ہو۔ وہی گھر والے جن کو اب وہ پہلے بہت پیار سے ملتی تھی، اب بچے کو لے کے وہ ان کو ملنے سے بھی کترا رہی تھی۔ 4 دن تو وہ اسی کشمکش میں اسٹیشن پہ رہی اور اس کے بعد گڈی اچانک کہیں سے نمودار ہوئی، اس کے پیچھے پولیس لگی تھی۔ اب وجہ کیا تھی یہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اس نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم گاؤں میں ایک صورت پر جا سکتی ہو، اگر تم جا کر یہ کہو کہ یہ بچہ میرا ہے تو میں تمہارے بچے کے ساتھ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں، لیکن اس کے عوض میں تم سے 6 لاکھ روپے رقم لوں گی۔ اندھے کو تو آنکھیں چاہیے، اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے فوراً اس کی بات کو مان لیا اور اس کے بعد بچے سمیت اسے لے کر گاؤں آ گئی۔ یہ سارا قصہ جب اس نے آدم کو بتایا تھا تو آدم کی تو آنکھیں ہی کھل گئی تھیں، کیونکہ وہ تو اسے بہت عرصے سے محبت کرتا تھا اور عنقریب وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے۔ لیکن جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس کی داستان زندگی میں اس کی زندگی بدل چکی ہے تو اس کے بعد وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ ہر ممکن اس کی مدد کرے گا۔ تائی کو جب یہ پتا چلا کہ وہ اسٹیشن پہ گڈی کو لینے جا رہا ہے تو اس نے اس کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میری اور تمہاری نہ ختم ہونے والی دشمنی شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ مہک کے میاں شایان کو اس کے ماموں نے اس لیے قید خانے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی 13 سال کی بیٹی کے ساتھ اس سے شادی کروا دی جائے، حتیٰ کہ وہ تو اس کو اپنی بہن مانتا ہے اور کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ اسی لیے اس کے ماموں نے اس پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رکھا ہے۔ ایک طرف تو وہ بھاگنے کی کوشش بھی کر چکا ہے، لیکن انہوں نے اس کو دوبارہ سے پکڑ کے اسی قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ جو آدمی اس کے ساتھ قید خانے میں آلریڈی 14 سال سے موجود ہے وہ اس کو آگے یہ مشورہ دے گا کہ ان کی بات مان لو، اس لحاظ سے تم ایک طرح سے آزادی تو حاصل کر لو گے، اس کے بعد اپنی بیوی تک آسانی کے ساتھ پہنچ بھی سکتے ہو۔ اور جب وہ اپنے ماموں کو یہ فیصلہ بتائے گا تو اس کے بعد جیسے کہ اس آدمی نے کہا تھا اس کو آزادی مل جائے گی اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے بھی بہت ساری کوششیں کرنے والا ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ آدم گڈی کو لینے کے لیے اسٹیشن پہ تو پہنچا، لیکن پہلے گڈی نے اس کو انجان آدمی سمجھ کر ایک راڈ کے ساتھ مارنے کی کوشش کی، اور جب اس نے یہ بتایا کہ مجھے مہک نے بھیجا ہے تو اس کے بعد وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید مہک اس سے بچہ چھنوانا چاہتی ہے، لیکن آدم نے اس کو صاف کہہ دیا کہ اگر زبردستی بچہ چھیننا چاہوں تو تم مجھے روک نہیں سکتی، لیکن میری ایسی تربیت ہے ہی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ گڈی کو آدم سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی، لیکن آدم تو صرف اور صرف مہک سے محبت کرتا ہے اور آگے جا کر وہ بہت زیادہ مشکلات میں بھی پڑنے والا ہے۔ ایک طرف تو اس کے دادا یہ چاہیں گے کہ مہک کی شادی آدم کے ساتھ کر دی جائے اور منگنی کا فنکشن بھی آپ کو آگے جا کر نیکسٹ ایپیسوڈز میں دیکھنے کو ملے گا، جبکہ گڈی اب اس کی محبت میں بہت زیادہ گرفتار ہوتی چلی جائے گی، لیکن آدم تو صرف مہک سے محبت کرتا ہے اور آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ مہک کے لیے بہت ساری قربانیاں بھی دینے والا ہے، یہاں تک کہ وہ شایان کے گاؤں بھی اس کو بھیجے گی اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آدم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ شایان کے ماموں اور اس کے سارے لوگ بہت ہی زیادہ خطرناک لوگ ہیں اور شایان کی زندگی کو بھی بہت زیادہ آگے خطرات ہونے والے ہیں، اس لیے کہ وہ جب یہ بات ان کو پتہ چلے گی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بچہ بھی ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں آگے جا کر مہک کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات پیدا کرنے والی ہیں۔ لیکن گڈی تو اپنی ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھے گی کہ کسی طرح وہ آدم کی محبت حاصل کر سکے۔
وہ تو آدم کو اسی دن دیکھتے ہی محبت کر بیٹھی تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے کبھی اتنا اچھا انسان دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تو اسی وقت اس سے بچہ چھین کر لے جا سکتا تھا، لیکن اس کی یہی ادا اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ اور آگے آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ کوشش کرے گی کہ آدم کے قریب تر ہو سکے، لیکن آدم تو کبھی بھی مہک کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آدم کو گڈی کی معصوم حرکتوں پر پیار آ جائے گا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں بھی بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔